علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم جسے بھی دے اللہ اسے عمل بھی دے، ورنہ علم انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ علم سے کیا کہوں کیا ملتا ہے، علم سے کیا کہوں کیا ملتا ہے، انتہا یہ ہے بندے کو خدا ملتا ہے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا، اب شوال کا معظم مہینہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے شوال کے 6 روزے بھی رکھے ہیں، آج 6واں روزہ ہے شوال کا، بہت سارے حضرات نے رکھتے ہیں، فضیلت بھی بڑی ہے شوال کے 6 روزوں کی۔ ایک تو مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اس کو، ایک دن چھوڑ کر 2 دن کو 3 دن کو، پورے مہینے میں 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک مکمل 1 سال روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ 6 روزے شوال کے اگر کوئی رکھ لے، مکمل 1 سال اسے نفل عبادت اور روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی رکھنے کی توفیق دے۔ ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا، آج 6واں دن ہے شوال کا، ابھی 23-24 دن ماشاءاللہ باقی ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے اہم چیز جو شروع ہوتی ہے وہ دینی مدارس اور بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت اور مدارس مکاتب کی افتتاح، شروعات، آغاز رمضان المبارک کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے، اس کے 8-10 دن بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو طلبہ چھٹیوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے، یا پھر کچھ وہ بچے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ مدرسے میں جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، دنیا میں سب سے معزز ہستی اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول، ہر بات مقدس ہے، مکرم ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ جو علم سیکھے اور سکھائے تم میں سب سے بہترین ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اعتبار سے ہر عہدیدار اپنی جگہ، لیکن دینی اعتبار سے سب سے مقدس اگر کوئی ہے دنیا میں جس کو نبی علیہ السلام نے بتلایا ہو کہ یہ سب سے بہتر ہے، وہ ہے اہل علم جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مجھے ایک بات بتائیے آپ خود حضرات کہ جب بچہ مدرسے کے اندر جاتا ہے 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، تو 8 سال 10 سال اس کے کیا میں جاتے ہیں؟ علم دین سیکھنے میں جاتے ہیں۔ مدرسے میں جانے کے بعد 8 سے 10 سال اس کے زندگی کے علم دین سیکھنے میں جاتے ہیں۔ قرآن، حدیث، فقہ، یہ تمام چیزیں اس کے سیکھنے میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد کی زندگی جب وہ عالم یا حافظ بن کے مفتی بن کر آتا ہے، کہیں نہ کہیں مدرسے میں یا مسجد میں لگ جاتا ہے اور باقی زندگی اسی میں لگا دیتا ہے۔ اس سے بہترین زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چند اعمال ایسے ہیں کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ثواب اس کو بعد میں بھی ملتا رہتا ہے۔ چند اعمال ہے، قرآن پاک کسی کو ہدیے میں دے دیا، وہ پڑھتا رہا، اس کا ثواب دینے والا چلے گیا دنیا سے، انتقال ہو گیا اس کا، 10 سال ہو گئے، لیکن قرآن پاک کسی کو دیا تھا، روزانہ 1 پارہ 2 پارہ 1 رکوع 2 رکوع پڑھتا ہے، جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا قرآن دینے والے کو بھی دیا جاتا ہے۔ کسی کے لیے مسافر خانہ بنا دیا،
پانی کا انتظام کر کے گیا، صدقہ دے کر گیا، اس میں ایک چیز یہ بتانا ہے مجھے وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اپنا کوئی ایسا بچہ چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتا ہو۔ آج ہماری اولاد کی طرف نظر ڈالو ذرا، دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری ان کو دی، لیکن دین کے اعتبار سے ہم نے ان کو کیا دیا؟ ابھی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے میں خطبے کی کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ابھی کھڑے کھڑے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اولاد ہو جائے اور ان کو دین کی تعلیم نہ دے، قیامت کی دن وہ اولاد ماں باپ کی پکڑ کرے، قیامت کی دن وہ اولاد اپنے ماں باپ کی پکڑ کرے کہ اللہ انہوں نے ہمیں دنیاوی اعتبار سے تو پڑھایا لکھایا، ہر چیز انہوں نے ہمیں کمپلیٹ کروائی، لیکن دین کے اعتبار سے انہوں نے ہمیں کچھ نہیں سمجھایا۔ اللہ معاف کرے، آج مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو حقیر سمجھا جاتا، کمزور سمجھا جاتا۔ کیا سوچتے ہیں لوگ؟ مدرسے میں وہ بچے پڑھتے ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل، اللہ کے بندوں مدرسے میں تو وہ بچے پڑھتے جنہیں اللہ پاک نظر محبت سے دیکھتا ہے، جنہیں اللہ پاک مستقبل کا گائیڈ اور رہنما بنانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک انہیں دنیاوی مشغلے سے نکال کر دینی مدارس میں مکاتب میں قبول فرماتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد حافظ قرآن اور عالم دین ہے، کتنے خوش نصیب ہے وہ۔ مثال کے طور پہ عیدگاہ کا وقت لے لو، پورا مجمع ہے، پورا مجمع، کسی ایک شخص کو کھڑا کیا جائے، جیسے کہ اپنے شاہگڑھ میں پورے لوگ عیدگاہ میں جمع ہو گئے تھے، کسی ایک شخص کو کھڑا کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ کا بچہ پاس ہوا ہے لہذا آپ کو یہ انعام دیا جاتا ہے، کتنا خوش ہوگا وہ؟ اس کے خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ سوچو قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ایسے ماں باپ کو کھڑے کریں گے جن کی اولاد حافظ قرآن عالم دین بنی ہوگی، اور ان کو جنت کا نور کا تاج پہنایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور اس کی قیمت دنیا کی پوری دولت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ تو ماں باپ کہیں گے اللہ یہ تاج یہ لباس ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تمہارے اخذی ولدکما القرآن، کہ تمہارے بچے نے جو قرآن پڑھا تھا اس کی برکت سے کتنا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا۔ سوچو جب ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پڑھنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کو حقیر مت سمجھو، مدرسے میں پڑھنے والے پڑھانے والے اور دین کی خدمت کرنے والوں کو حقیر مت سمجھو، محبت بھری نگاہوں سے دیکھو، پتہ نہیں اس ادا پر گئی اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے گا اور جنت دے دے گا، حقیر مت سمجھو۔ سب سے پہلے تو حدیث پاک میں آتا، کہاں؟ ہاں آگے حدیث یاد ہے الحمدللہ، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن الخامس فتهلك او تهلك۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مرحلے میں عالم بنو۔ کیا بنو؟ عالم بنو۔ نمبر 2 عالم نہیں بن سکتے، متعلما، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھو۔ کیا بنو؟ طالب علم بنو۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا مستمعا، ایک تو عالم بنو یا طالب علم بنو، دونوں نہیں بن سکتے تو ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بنو۔ تیسری چیز ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بنو۔ چوتھی چیز اگر یہ بھی نہیں بن سکتے، نہ عالم بننے کی توفیق ہوئی، نہ طالب علم بننے کی توفیق ہوئی، نہ پھر ان کی باتوں کو غور سے سننے کی توفیق ہوئی، چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا اور محبن، ان سے محبت کرنے والے بنو۔ کون ہے یہ لوگ؟ ایسی ویسی مخلوق نہیں ہے یہ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہے، یہ انبیاء کے جانشین ہے یہ۔ والانبیاء لا يورث دینار ولا درہم ولكن ورثوا العلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام جو وراثت دیتے ہیں علماء کو، وہ مال کی وراثت نہیں ہوتی، وہ علم کی وراثت ہوتی۔ علماء کو سب سے زیادہ حصہ کون سا لیا جاتا؟ علم کا حصہ لیا جاتا۔ یہ انبیاء کے وارث ہے، یہ
انبیاء کے نائبین ہیں یہ، انبیاء کے جانشین ہیں یہ، انبیاء کے خلیفہ ہیں یہ. ان کو تکلیف پہنچاؤ گے گویا تم نے نبیوں کو تکلیف پہنچائی. ان سے محبت کرو گے گویا تم نے نبیوں سے محبت کی. معمولی چیز تھوڑی ہے. تو چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے محبت کرنے والے بنو. اور پانچویں چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتُهْلِكَ کہ اے میرے امتیوں ان علماء سے اور طالب علم سے بغض رکھنے والے مت بنو ورنہ تم کو اللہ دنیا میں اور آخرت میں ہلاک کر دے گا. کہیں کا نہیں چھوڑے گا اللہ پاک. تمہاری پیشانی کو اللہ پاک ذلیل، تمہاری ناک کو ذلیل کر دے گا اللہ پاک اگر تم نے پانچویں بننے کی کوشش کی. فتوہلک میرے الفاظ نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس کے لیے نیت کریں. سب سے پہلے تو خود نے بننا چاہیے تھا. اگر ہم خود نہیں بنے تو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے. کتنی بڑی دولت ہے ماشاءاللہ. حفاظ کرام روزانہ 3 پارے پڑھتے. کتنے پارے؟ قرآن پاک کے 3 پارے. رمضان المبارک میں تو تراویح سنانے کے واسطے جو 1.5 پارہ 1 پارہ جو سنانے والے ہوتے وہ ایک بار پڑھ کے نہیں سناتے ہو. دن میں سے 4 5 اور 10 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرتے اور شام میں ہم کو سناتے ہو. کتنے قرآن ہو رہے پھر ان کے؟ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. حافظ قرآن کے اتنے قرآن پاک مکمل ہو جائے رمضان میں کتنا ثواب ملے گا ان کو، ان کے ماں باپ کو کتنا ملے گا، ان کے استاد کو کتنا ملے گا. تو ہم خود پہلے بننے کی کوشش کریں. اگر ہم نہیں بن سکتے تو ہماری اولاد کو دو بنانے کی کوشش کریں، ہماری اولاد کو بنانے کی کوشش کریں. تو ولد صالح يدعو له نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نیک بچہ جو اپنے والدین کے واسطے دعا کرتا ہو. باپ تو دنیا سے چلا گیا، ماں تو دنیا سے چلی گئی، لیکن یہ دعا کر رہا اللہ میرے ماں باپ کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ میرے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما. حیات اولاد ماں باپ کے واسطے دعا کرنے کے واسطے تیار، خود کے واسطے نہیں کر رہی. آج اولاد دعا ماں باپ کے واسطے کہاں کرے؟ یاد رکھیے ایک بات، اگر ہمارا فیوچر، ہماری آخرت، ہماری قبر اگر سنوارنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو. دنیا کے اعتبار سے تھوڑی سی پریشانی آئے گی لیکن انشاءاللہ آخرت سنور جائے. آخرت سنور جائے. لیکن ایک بات اور یہی بھی یاد رکھیں کہ لوگ بولتے ہیں سب سے پہلے تو اگر بچے کو مدرسے میں ڈالیں گے، حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے تو بولے پیمنٹ بہت کم رہتی. بولتے نا پیسے پیمنٹ بہت کم رہتی. بولے کہاں سے کھائے گا، بولے اور گھر والے کو کہاں سے کھلائے گا، یہ بولتے نا لوگ. لیکن مولانا لوگوں کو دیکھ کے کیا بولتے؟ خالی کھاتے سے آئی کیا بولتے نا. اللہ حفاظت کرے. کچھ تو یہ بولے، وہ بولے ڈھیری لے کے آ رہے ہو. عجیب معاملہ ہے لوگوں کا. پڑھنے کو ڈالو بولے تو بولے کہاں سے کھائیں گے، اور جو پہلے سے پڑھ کے آئے ماشاءاللہ تو ان کو دیکھ کے بولتے کھا کھا کے ڈھیری نکل رہی ہو. کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. جس اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا وہ دنیا میں آنے کے بعد کیسے محروم کرے گا؟ اور جو دین کا کام کر رہا ہے، جو لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہے، لوگوں کو دنیا کی غفلت سے نکال رہا ہے، جہنم کے راستے سے بچا رہا ہے، جنت کے راستے پر لا رہا ہے، اللہ کیا اس کو بھوکا مارے گے کیا؟ آپ غور کرو. سب سے کم پیمنٹ ماشاءاللہ مولانا لوگوں کی، امام لوگوں کی رہتی، لیکن سب سے زیادہ کڑک کون رہتے؟ الحمدللہ مولانا لوگ ہی رہتے. کپڑے دیکھو استری کرے رہیں گے الحمدللہ. جیب خالی ہو کے بھرے والے ہو لیکن پیٹ تو ہمیشہ بھرا رہتا الحمدللہ. اللہ پاک دنیا میں بھی عزت دیتے، آخرت میں بھی عزت دیتے. اللہ پاک چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا رہنے والا ہو، کسی بھی خاندان کا رہنے والا ہو، اللہ نے اگر اس کو علم کی دولت دیا اللہ پاک اس کو عزت کا لباس پہنا دے. ہے کہ نہیں صحیح بات؟ اپنے گاؤں میں دیکھ لو، جن کو ہم پہچانتے نہیں تھے اللہ نے ان کو ماشاءاللہ رہبر بنایا. کی وجہ سے
کیا آپ لوگوں نے کبھی دیکھے کیا ان کے پاس اتنی زمین ہے یا ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، چلو ان کو آگے بڑھاؤ؟ سوچے ایسا نہیں، بلکہ جس کو اللہ نے علم کی دولت دیا اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی اولاد کو بھی بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ الف لام میم، کتنی نیکیاں مل گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 نیکی۔ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں، جن کے بچے روزانہ 3 پارے پڑھتے ہوں گے، کتنے حروف ہیں اندر؟ ماں باپ کو کتنا ملتا ہوگا؟ اس کے لیے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، ورنہ آگے چل کے دنیا میں بھی خون کے آنسو رونا پڑیں گے اور آخرت میں بھی خون کے آنسو رونا پڑیں گے۔ ہاں بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، جج بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، سب سے پہلے دین کی تعلیم دو اس کو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ دین کی تعلیم دو، تاکہ وہ تمہارے حقوق پورا کرنے والے بنے، تاکہ وہ امت کے رہبر بنے، امت کے غمخوار بنے، امت کے درد کو سمجھنے والے بنے، دوسروں کا مال دبانے والے، زمین دبانے والے، ماں باپ کے گلے پر چھری چلانے والے، ماں باپ کے حقوق دبانے والے، بھائی بہن کے حقوق دبانے والے نہ بنے، ان کے حقوق ادا کرنے والے بنے۔ اللہ اکبر، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ رمضان المبارک کے بعد کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ مدارس کھلنے کا مہینہ ہے۔ کوشش کرو اپنی اولاد کو علم کا تاج پہناؤ، اللہ قیامت کے دن تمہیں نور کا تاج پہنائے، قیامت کے دن اللہ نور کا تاج پہنائے۔ کون؟ ارے کس کو تاج پہنایا جا رہا ہے؟ ارے حافظ صاحب کے ابا، حافظ صاحب کی امی ہے، مولانا کے ابا اور مولانا کی امی ہے۔ ہم بھی تو کوشش کرو مولانا کے اور حافظ صاحب کے ابا اور گھر والی کو امی بنانے کی۔ امی تم نہیں بننا، ٹھیک ہے بھائی، اولاد بھی بڑی ہو گئی، ان کی اولاد کو تو بناؤ۔ ابھی سے تو نیت کرو کہ انشاءاللہ میں میرے بیٹے کو یا بیٹی کو، پوتے کو یا پوتی کو انشاءاللہ دین کے لیے وقف کرتا۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری، الصحیح البخاری۔ قرآن کے بعد سب سے معتبر اگر کوئی کتاب ہے تو کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ ان کا نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم کیا تھا، محمد بن اسماعیل۔ وہ شخص اس وقت تک عالم اور مولانا نہیں بن سکتا جب تک یہ کتاب نہ پڑھے۔ جب تک بخاری نہیں پڑھتا مولانا نہیں ہے وہ، یہ کتاب پڑھنا ہی پڑھنا۔ اس کتاب کو جس نے لکھا، اللہ اکبر، جب پیدا ہوئے تھے تو نابینا پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تھے نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ماں نے دعا کی، اللہ اللہ میرے بچے کو آنکھیں دے، اللہ میرے بچے کو آنکھیں دے دے۔ کئی دن تک روتی رہی، دعا کرتی رہی، اللہ اس بچے کو تیرے دین کے کام میں لگا دوں گی۔ کیا کہا؟ اللہ میرے بچے کو آنکھیں دے دے، میں میرے بچے کو تیرے دین کے کام میں لگا دوں گی۔ رات میں روتے روتے سوئی ہے، خواب کے اندر دیکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور بشارت دی کہ اے محمد بن اسماعیل کی ماں، تیرے بچے کو اللہ نے آنکھیں دے دی، تیرے بچے کو اللہ نے آنکھیں دے دی۔ جیسے صبح میں اٹھے، جو بچہ نابینا تھا وہ دیکھنے لگا، ٹکر ٹکر ماں کو دیکھنے لگا۔ اللہ نے ایسی برکت اور ایسا علم عطا فرمایا کہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے بخاری شریف، اللہ نے اس کا کام لیا۔ تو ہم بھی تو نیت کریں کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا چراغ ہو، کوئی ایسا حافظ اور عالم ہو جو قیامت کے دن کہہ سکے، اللہ اللہ یہ میرے امی ہے، یہ میرے ابو ہے، انہیں جنت دے دیجیے، اللہ یہ میرے دادا دادی ہے، ان کو جنت دے دیجیے، اللہ میرے سینے میں قرآن ہے، جب تک آپ ان کو جنت نہیں دیتے میں جنت میں نہیں جاؤں۔ کوشش کرو، خود نہیں بن سکے اولاد کو بناؤ، اولاد نہیں بن سکی ان کی اولاد کو بناؤ۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا،
شوال کا مہینہ چل رہا ہے، مدارس کھل رہے ہیں، ایسے مدرسے کا انتخاب کرے جہاں اچھے سے اچھی تعلیم ہوتی ہو، تربیت ہوتی ہو، بچہ نکھر کر آتا ہو۔ اسٹارٹ میں آپ ڈالیں گے، بچہ روئے گا، یاد آ رہی، بڑی قربانیوں کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ اور ماں باپ بس یہی سمجھ سکتے ہیں کیا درد ہوتا ہے، کیا قربانی ہوتی ہے حافظ اور عالم بنانے کے پیچھے۔ آپ لوگوں کو ایسے ویسے مل جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جن کے پڑھتے ہیں اور جو پڑھاتے ہیں ان کو معلوم کیا قدر ہے حافظوں کی اور علماء کی۔ تو کوشش کرو انشاءاللہ اپنے گھر میں کوئی ایسا سورج، ایسا چاند، ایسا چراغ تیار کرو جو قیامت کے دن ہمیں روشنی دے سکے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ خود بنے، نہیں بن سکتے، اولاد کو بنائے، اولاد کی بھی عمر ہو گئی ماشاءاللہ، شادی ہو گئی، ان کے بچوں کو تو بنائے انشاءاللہ۔ کریں گے کوشش۔ بہت فضیلتیں ہیں، بس موٹے موٹے انداز سے میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں بتایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے تمام قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی ہے وہ سنت پڑھیں۔